شامل مقصد تخلیق یہ پہلو بھی رہا، بزم عالم کو سجا کر تیرا چرچا کرنا، اور تیرے آگے وہ ہر ایک منظر فطرت کا ادب، چاند سورج کا وہ پہلو تجھے دیکھا کرنا، اور طب اقدس کے مطابق وہ ہواؤں کا حرام دھوپ میں دوڑ کر وہ ابر کا سایہ کرنا، اور کنکروں کا تیرے اجاز سے وہ بول اٹھنا، وہ درختوں کا تیری دید پہ جھوما کرنا، وہ درختوں کا تیری دید پہ جھوما کرنا، اور دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا، اور کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے دل کی دنیا کو نظر سے تہوالا کرنا، اور ان صحابہ کی خوش شفاف نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، اور مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی رحمت کا تقاضا کرنا۔ ابھی دعوت دے رہا ہے اپنے آج کے عظیم المرتبت مہمان خصوصی آفتاب محمد واقف رموز شاعر حق طبع مبلغ اسلام مدرس توحید و رسالت زینت القرآ سجادہ نشین درگاہ گوسیہ میریا بولنا شریف حضرت علامہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گیلانی دعوت برکات عالیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے ارشادات عالیہ سے ہم سب کو سرفراز فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل زوردار قسم کا نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ گورنر شریف۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز علماء، محترم سامعین، اس ماہ مقدس میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ یہ راتیں انوار الہیہ سے معمور ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے اس مقدس
مہینے کی برکات سے مزید پہراور فرمائے اور اس کے آداب بجا لانے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ مجھ سے پہلے میرے متعلق میرے محترم نے جو مبلغ اسلام اور شعلہ بیان یہ وہ جو الفاظ کہے ہیں، ان کی اپنی محبت ہے۔ میں نہ کوئی شعلہ بیان مقرر ہوں اور نہ اتنا بڑا علامہ ہوں۔ مقصد میرا اس چیز کو لوگوں کے دلوں تک، ذہنوں تک پہنچانا ہے جو میں نے قرآن و سنت سے اخذ کیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں تمہیدی کلمات میں کہ غالباً میں دوسری مرتبہ جامع مسجد راولپنڈی میں حاضر ہوا ہوں، اور اس مسجد کا سنگ بنیاد سن 1901 میں غالباً میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت فقیر میروی نے اس کی سنگ بنیاد رکھا تھا۔ میں جیسا کہ آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ میرے پاس اتنی دعوتیں ہیں کہ میں گن کر آپ کو بتا نہیں سکتا، بلا مبالغہ مسجد میں بیٹھا اتنی دعوتیں ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، یہ مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے، میرے مالک کا فضل ہے۔ لوگ سچ سننا چاہتے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ لوگ سچ، اتنا جھوٹ ہو گیا ہے کہ اب لوگ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی سچا آدمی بھی آئے۔ مجھے دعویٰ نہیں ہے، اللہ مجھے صادقین میں سے کرے، لیکن صادقین سے نسبت ضرور ہے۔ تو جتنی نسبت ہے اتنا سچ بول لیتا ہوں۔ بہت کامل نسبت نہ صحیح، جتنا بھی سچ بول لیتا ہوں اتنی نسبت میری سمجھی ہے۔ کونو مع الصادقین، مع الصادقین بھی اللہ نے رکھا، مجھے صادقین کے ساتھ بھی رہا، اور بحمد اللہ من الصادقین بھی ہوں، مع الصادقین بھی رہا اور من الصادقین بھی ہوں، اچھے لوگوں کی اولاد بھی ہوں۔ میں تو اچھا نہیں ہوں لیکن میرے باپ دادے اچھے تھے۔ یعنی کونو مع الصادقین اور من الصادقین کا میں فرق بتا رہا ہوں۔ لوگ سچ سننا چاہتے ہیں، اور مجھ سے کچھ لوگ نالاں بھی ہیں، ناراض بھی رہتے ہیں کہ میں تلخ باتیں کرتا ہوں۔ بعض ایسے ماحول جن کا اپنا اپنا ماحول بنا ہوا ہے، میں اس میں دخل در معقولات کر کے تو اس کا حلیہ بگاڑنا چاہتا ہوں۔ نہیں، حلیہ نہیں بگاڑنا چاہتا، میں حلیہ سنوارنا چاہتا ہوں۔ حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے، اس کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسا بھی چہرہ ہو نا، درمیانہ ہو، یہ تو اللہ کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو چہرہ اور جو سمجھ اور جو خد و خال عطا کرے، اس میں کسی کا ذاتی کوئی تصرف نہیں ہوتا، لیکن مشاطہ جو دلہن کو سنوارتی ہے اس کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے نوک پلک سنوارنے میں۔ چہرہ جتنا بھی ہو، لیکن کم از کم جتنا ہو نوک پلک سنوارنے سے ذرا پڑھ کر سامنے آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو
مشاطہ کا بھی ایک کام ہے، جو ناقدین ہیں ان کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ وہ نقد کریں۔ نقد کا معنی ہوتا ہے پرکھنا۔ تنقید سے لوگ گھبراتے ہیں، گھبرانا نہیں چاہیے۔ نقد کا معنی ہوتا ہے پرکھنا، اور پرکھنے کی صلاحیت اسی میں ہوتی ہے جس کی کسوٹی صحیح ہو۔ ردی کسوٹی والا پرکھ نہیں سکتا، جس کی کسوٹی خراب ہو وہ کیا پرکھے گا؟ اس کا اپنا آلہ ہی خراب ہے۔ زیبا ناروی نے شعر کہا تھا، مشہور اردو کے شاعر، بڑا اچھا شعر کہا مرحوم نے، کہ یہ الگ بات کہ تنقید کی جرأت ہے ہمیں، یہ الگ بات کہ تنقید کی جرأت ہے ہمیں دشمن نہ سمجھ بیٹھیے، ہم آپ کے ہیں۔ یہ الگ بات کہ تنقید کی جرأت ہے، ذرا بے باکی سے تنقید کر دیتے ہیں، یار یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں دشمن نہ سمجھ بیٹھیے، ہم آپ کے ہیں۔ تو میرے محترم حافظ میاں محمد صاحب مہروی، جنہوں نے جامع مسجد میں بہت میں کام دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ بڑی دل جمی اور دل لگی سے کام کرایا ہے، تو شب و روز صرف کیے ہیں، اور اس سلسلے میں جو اپنی خدمت انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے۔ اور حقیقت جانیے کہ ہر سال مجھے پنڈی کے بہت سے لوگ وہاں جاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں، مجھے شرم بھی آتی ہے کہ میں کس طرح انکار کروں، لیکن میں بہت مصروف آدمی ہوں، میرے علمی مشاغل ہیں، بہت سے لکھنا پڑھنا ہے، صرف پیر تو نہیں ہوں نا، کوئی دو چار لفظ پڑھتا بھی ہوں۔ پیروں کو تو ضرورت نہیں ہوتی پڑھنے پڑھنے کی، لیکن میں کچھ پڑھتا بھی ہوں، تو اس وجہ سے میں انکار بھی نہیں کر سکا۔ تو انہوں نے پہلی مرتبہ مجھے فرمایا، اور بزرگ آدمی ہیں، سفید ریش ہیں، مجھ سے اچھے ہیں، نیک ہیں، تو اس امید سے کہ میں ان کے کہنے پر میں نے وقت نکالا، ورنہ پورا مہینہ گزر گیا، میں کہیں نہیں گیا۔ تو حضرات، مجھے پتہ نہیں ہے یہاں کون کون بیٹھا ہے، کس کس ذہن کا آدمی بیٹھا ہے، کس کس مسلک کا آدمی بیٹھا ہے، مجھ سے کیا سننا چاہتا ہے اور میں کیا سناؤں گا۔ حافظ نے کہا تھا، در پسے آئینہ طوطی صفتم داشتان، در پسے آئینہ طوطی صفتم داشتان، آنچ استاد ازل گفت بگو می گویم۔ طوطی ایک پرندہ ہے، اس کو جب بولنا سکھاتے ہیں تو آئینے کے پیچھے رکھ کر بات کرتے ہیں، تو وہ پھر آئینے میں وہ دیکھتے ہیں تو وہ اسی طرح کی حرکت کرتا ہے، بولتا ہے، اے میاں مٹھو کی طرح۔ حافظ کہتا ہے کہ مجھے انہوں نے آئینے کے پیچھے طوطی کی طرح رکھا ہوا ہے، جو کچھ استاد ازل مجھے کہتا ہے کہ یہ کہو، میں وہی کچھ کہتا ہوں۔ تو استاد ازل جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، خالق کائنات ہے، جو وہ مجھ سے کہلانا چاہے گا میں وہی کہوں گا۔ تو مختلف باتیں، مختلف چیزیں، مختلف ذہن، مختلف رویے، تو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے لفظاً، تو اس کا سیدھا علماء مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن میں اس کا کچھ گہرائی میں
ایک دو باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ایک تو کہا، سب کہنے والے ہیں، آپ بھی ہیں میں بھی نہیں، کہ الحمدللہ ہم نے اللہ کو رب مانا ہے۔ رب کے دو معنی ہیں، مالک اور پالنے والا۔ وہ مالک بھی ہے اور پالنے والا بھی ہے۔ کہا تو سب نے، لیکن پھر فرمایا ثم استقاموا، صرف زبانی کہنا نہیں ہے، پھر استقامت اختیار کی کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس پر قائم ہو گئے اور استقامت اختیار کی۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، نہ غم کرو اور نہ کوئی فکر کرو، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے لیے جس کی تمہیں دنیا میں بشارت دی گئی۔ اور نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ارے ہم تمہارے دوست ہیں۔ دیکھیں نا، بڑی عجیب بات ہے، بڑے ماشاءاللہ چیدہ چنیدہ برگزیدہ علماء بیٹھے ہیں، ایک جمع غفیر ہے، سامعین میں بھی اور سٹیج پر بھی تشریف فرما ہیں۔ تو ذرا توجہ چاہوں گا کہ ایک یہ ہے کہ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے دوست کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہاں بھی حزن کے متعلق فرمایا حزن نہ کرے اور نہ کوئی خوف کرے، اور یہاں بھی کوئی لفظ حزن اور خوف، کہ خوف نہیں، خوف نہ کرو، حزن نہ کرو۔ تو وہاں بندوں کو فرمایا کہ جن کا تعلق مجھ سے ہے وہ میرے اولیاء ہیں، وہ میرے دوست ہیں۔ اور یہاں فرمایا یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ کہتے رہے کسی کو کہ میں جی آپ کا دوست ہوں، وہ چپ کر جائے، انکار بھی نہ کرے، اقرار بھی نہ کرے، تو اس کا مطلب ہے معاملہ گڑبڑ ہے۔ آپ کہتے رہے صبح سے شام تک میں بڑا آپ کا دوست ہوں جناب، وہ کہے جو کوئی دوست ہو نا تم جتنے، میں جانتا ہوں اسے، تو آپ کا دعویٰ کدھر گیا؟ اس کا کیا فائدہ ہے کہ جب یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے آپ ہی کہتے جا رہے ہیں کہ میں دوست ہوں آپ کا، میں دوست ہوں آپ کا، وہ کہے کہ چپ۔ بھئی آج تو وہ بھی نہیں بولتے جن کی زبان ہے، جن کو آپ ذرا کوئی اچھی بات ہو تو اس پہ آپ ذرا بولیں، مجھے پتہ چلے کہ آپ بازاؤ کا آدمی بیٹھے ہیں۔ تو اللہ نے زبان دی ہے بولنے کے لیے، ویسے بھی بولیں، بولنا چاہتے، دن بھر بولتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس مقصد جو میں بول رہا ہوں اس پر بھی کچھ بولیں آپ، ہاں ہوں کریں، یا دن کو ساری پریکٹس سے تھک گئے ہوں گے۔ تو زبان ہونے کے باوجود انسان نہیں بولتا کہ میں بھی تیرا دوست ہوں۔ بہت کم جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں بندہ کہتا ہے ہاں یار میں بھی تیرا دوست ہوں، ورنہ سنتے ہیں جی دوسرے کہتے ہیں، ہر چھوٹا آدمی بڑے کو کہتے ہیں میں جناب بڑا آپ کا دوست ہوں، بڑا چاہنے والا، وہ آدمی چپ کر جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے ہاں کر دی تو یہ میرے پیچھے ہی پڑ جائے گا، یہ چپ کر جاتا ہے۔ تو اس یک طرفہ دوستی کے دعوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زبان ہوتے ہوئے بھی لوگ اقرار نہیں کرتے، تو جو زبان سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، یہی جو زبان سے پاک ہے
جو جسم سے پاک ہے وہ فرما رہا ہے نحن اولیاؤکم، نحن اولیاؤکم، بھائی تم ہی ہمارے دوست نہیں ہو، ہم بھی تمہارے دوست ہیں۔ ولایت کا مقام پتہ چلا؟ ولایت کا مقام کہ یک طرفہ نہیں ہے کہ آپ ہی بس دوڑتے رہے، نہیں، وہ فرماتے ہیں ہاں نحن اولیاؤکم، ہم بھی تمہارے دوست ہیں، جو دوست بن کر آئے گا ہم بھی اس کے دوست ہیں۔ اب دیکھیں کہ پھر اللہ نے ضمیر جمع کے ساتھ نحن، لیکن اللہ کی ذات ایک ہے، نحنوں کے ساتھ جواب دیا ہم، یا اللہ تو ایک ہے، وحدہ لا شریک، انا کہنا چاہیے تھا، انا اولیاؤکم کہنا چاہیے، نحنوں کیوں کہا؟ دیکھیں میں بزرگوں کے گھر ضرور پیدا ہوا ہوں لیکن میں خوشامدی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، خوشامدی کرتا میں، صرف جو حمد و ثنا ہے وہ اللہ کی ہے، بس اللہ نے جہاں رکھا ہے کسی کو اتنی تعریف کرتے ہیں۔ اب اس میں کوئی اپنی طرف سے جو اللہ کے مقبول ہیں ان کی جو میں خوشامد نہیں کر رہا، مجھے دینے والا میرا مالک ہے، ان کو بھی دیتا ہے ہمیں بھی دیتا ہے، لیکن خدا لگتی بات جس آدمی خدا ہوئی گا، نحن ہم اولیاؤکم، تمہارے دوست، نحن، جس طرح کہتے ہیں نا صدر صاحب مشرف صاحب کئی دفعہ خطاب کرتے ہیں، وزیر اعظم کرتے ہیں تو ہماری حکومت کہتے ہیں، ہماری حکومت نے یہ کیا، بھائی آدمی تو ایک ہے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑا بہت توجہ، پتہ نہیں میں اتنا عالم پاگل بھی نہیں ہوں، مجھے ڈھنگ بھی بولنے کا نہیں آتا، پتہ نہیں یہ لوگ کیوں اتنی شوق کرتے ہیں میری بات سننے کا، بڑے بڑے جادو بیان خطیب بیٹھے ہیں جہاں، مجھ میں کوئی خاص بات تو نہیں ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا فضل ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میری باتیں سن رہے ہیں۔ تو صدر صاحب وزیر اعظم کہتے ہیں ہماری حکومت ہم یوں کریں گے، ارے بھائی آپ تو ایک آدمی ہیں، میں یوں کروں گا، یہ کبھی نہیں کہا، ہم یوں کریں گے، کیوں کہ حکومت کی جتنی مشینری ہے نا اس ہم میں وہ ساری مشینری موجود ہوتی ہے، یعنی ہم نے اگر کوئی قدم اٹھایا تو ہمارے تحت جتنی مشینری ہے وہ بھی اسی کام میں لگ جائے گی، وہ انکار نہیں کر سکتے ہم کچھ اور کہیں اور وہ کچھ اور کرنے لگے، نہیں۔ دیکھیں نا پولیس نے کیا کیا، وکیلوں کو پیٹا، سب کچھ ہوا آپ کے سامنے، تو یہ ویسے ہی پیٹنا تو نہیں ہو گیا نا، ہم پیچھے ہم پیچھے ہم ہیں، پولیس بھی آ گئی، جتنے محکمے ہیں، جو آدمی آیا بس وہ ہم کے نیچے بول رہا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ جب صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان ہم اگر کہہ دیں تو اس سلسلے میں ساری مشینری اس کے پیچھے لگ جاتی ہے، وہی کرے گی جو اس طرح وہ چاہتا ہے۔ تو اللہ نے جب فرمایا کہ نحن اولیاؤکم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور میری پوری کائنات کس طرح تم چاہو گے یا میں چاہوں گا اس کے حکم کے تابع ہو کے چلیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مثال دو، نصیر صاحب آپ نے کوئی دلیل دے دی، ویسے بزرگوں کی چولی چوک بن گئے، کوئی دلیل دو، یار دلیل قرآن ہے، نحنوں کا ثبوت، یہ میں فی البدی بول رہا ہوں، میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا، جو لفظ ہیں جملے ہیں سن لیں قبول کریں۔ کیا ہے
داؤد علیہ السلام لوہا ہاتھ میں لیتے تھے، پگھل جاتا تھا، پیچھے نحنو ہم، پہاڑ کو اشارہ کرتے تو چل پڑتا تھا، ہوا کو جس طرح اشارہ کرتے تھے سلیمان علیہ السلام، تخت اڑتا تھا، پرندوں سے گفتگو ہوتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے بولیاں کتنی ہیں، جانور کتنے ہیں، حشرات الارض کی اقسام کتنی ہیں؟ میں آپ بہت بڑے علامہ صحیح، بہت ذہن رسا کے مالک صحیح، لیکن ذرا کوئی چیونٹی سے بات کر کے دیکھے۔ ذرا چیونٹی سے بات کرے، مجھے نر مادہ بتا دے، نر کون سا ہے اور مادہ کون سی ہے؟ حالانکہ کہاں کہاں تعلیم حاصل کی ہے جناب؟ امریکہ میں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں تمغے لگائے ہوئے ہیں، سندیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، لیکن نر مادہ نہیں بتا سکتے۔ اور داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کہاں کے پڑھے ہوئے، کس کالج کے پڑھے ہوئے ہیں بتائیے؟ اس زمانے میں کالج کہاں تھے، اسکول کہاں تھے؟ لیکن جس چیز پر ہاتھ رکھا، جس سے مخاطب ہونا چاہا، جس چیز سے کچھ دریافت کرنا چاہا، آنکھ بند کر کے جہاں آنکھ کھولی، پوری کائنات ان کے احاطے سے باہر نہیں ہوتی تھی، سمجھ نہیں تھی۔ کیوں؟ کہ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ تو ساتھی کا کام کیا ہوتا ہے؟ وقت پر مدد پہنچانا۔ سنیے بھائی، ساتھی کا کام کیا ہوتا ہے؟ وقت پر مدد پہنچانا۔ اب کیا عقیدہ ثابت ہو گیا؟ میں معذرت کے ساتھ سنی علماء سے، سارے حضرات، دیوبندی بھی اگر کوئی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، سنی ہیں، جو مرضی بھی ہیں، شیعہ ہیں، میں قرآن سے بول رہا ہوں اور کسی عقیدے میں پھنس کر نہیں بول رہا ہوں، مسجد میں بیٹھا۔ ساتھی اچھا وہ ہوتا ہے جو بر وقت مدد دے، نہیں جی، جو ساتھی وقت پر کام نہ آیا وہ کس کام کا ساتھی ہے؟ اللہ جو فرما رہا ہے کہ نحن اولیاؤکم، کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، تو مطلب ہے کہ اللہ پھر ساتھی ہے۔ تو اگر یہ ان کو کوئی بیچارگی پڑی، محتاجی پڑی، بتقاضائے بشریت کہیں محتاجی پڑی، ضرورت پڑ گئی، تو یہ اس کو پکاریں گے، آواز دیں گے تو وہ مدد پہنچائے گا۔ بدر کو دیکھیے، میدان بدر کو دیکھیے، کملی والے آقا نے کیا عرض کی کہ اگر آج ہم شکست کھا گئے تو قیامت تک اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ یہی کہا ہے نا، آواز دی، کملی والے نے پکارا اپنے مالک کو، تو اس کا جواب کیا ملا؟ ملائکہ اتارے گئے مدد کے لیے۔ تو مطلب ہے کہ اللہ نے وعدہ سچ کیا نا، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ اور جس قسم کی نحنوں میں پوری، یہ تو محدود سی ایک سلطنت ہے نا پاکستان یا دنیا کی کوئی بھی سلطنت ہو، محدود ہے، وسائل محدود ہے، کتنے محکمے ہوں گے؟ 2000 محکمہ ہوگا، 1000 ہوگا، 10,000 ہوگا، تو اللہ کا کتنا محکمہ ہے کائنات میں؟ آپ دیکھ لیں کہ کتنا وسیع کائنات کا سلسلہ ہے اور محکمہ کتنا بڑا ہے۔ تو پھر جس ولی کو، جس دوست کو، جس چیز کی جہاں ضرورت پڑے گی، اس کا اپنا ذمہ ہے کہ میں پہنچاؤں گا، حکومت میں پہنچاؤں گا۔ تو ثابت کیا ہوا کہ انبیاء کے معجزات، اولیاء کے کرامات،
یہ اللہ کی مدد ہے، یہ ذاتی نہیں ہے کسی کی کہ از خود کوئی کر لے، از خود کوئی کر سکے، نہیں، جب ضرورت پڑے گی یا پڑی تو اللہ کو پکارا، مالک کو، کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ فرمایا دیکھیں کفار نے کہا کہ بھائی ہم نہیں مانتے، انہیں پتا تھا کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس نے کبھی بیت المقدس نہیں دیکھی، یہ گیا نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی اگر تم گئے ہو تو ذرا بتاؤ ستون کتنے ہیں وہاں۔ اب دیکھیں نا، آپ مسجد میں جائیں گے تو آپ ستون تو نہیں گنیں گے یا پنکھے گنیں گے، الٹے ہیں، دشمن ہے، اس کی عجیب منطق ہوتی ہے۔ اس نے کہا آپ کا نام لے کر کے تم بتاؤ۔ اب آپ ذاتی علم نہیں ہے، ذاتی علم نہیں ہے۔ اسی وقت کملی والا متوجہ ہوا مالک کہ اے علام الغیوب، اے ستار العیوب، اے قاضی الحاجات، اے دافع المشکلات، اے کافی المہمات، میری مدد فرما۔ مجھ سے سوال کر بیٹھے ہیں، تیری توحید کا مسئلہ ہے، میری رسالت کا مسئلہ ہے، تو اگر میں ان کو ستون گن کر نہیں بتا سکا، تو جانتا ہے کہ میں نے بیت المقدس کی مسجد نہیں دیکھی ہے، تو اب میں یہاں بیٹھے بیٹھے کیسے بتاؤں؟ تو فرمایا ایسی کیا بات ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ولایت کبریٰ، ولایت کبریٰ جو ہے اللہ کی طرف سے، ولایت کبریٰ، دوستی کبریٰ، ولایت کبریٰ میں نے دوستی کبریٰ، وہ نبیوں کو حاصل ہے، اس کے ماتحت پھر آپ کی نبیوں کی امت کے جو خاصان ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کو ولایت صغریٰ اللہ کی اس درجے پر دوستی نہیں ملتی وہ جو نبیوں کو ملتی ہے۔ اس کے نیچے جتنا اللہ سے تعلق ہو، نبوت سے تعلق ہو، اس کے مطابق اللہ دوستی عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا ایسی کیا بات ہے، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، پکارا ہے مجھے جبریل اٹھاؤ مسجد اور میرے محبوب کے سامنے لے آؤ۔ جبریل نے مسجد اٹھائی، حدیثوں میں ہے، تمام حدیثیں کتابیں لکھ رہی ہیں، مسجد سامنے ہو گئی، آپ نے ستون دیکھے گن کر ان کو بتا دیا، تو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اور دیکھو کیا جملہ کہا، اللہ اکبر، ذرا توجہ چاہتا ہوں، پتہ نہیں کسی مفسر نے یہ بات لکھی ہے کہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ مفسرین ساری باتیں لکھیں، کچھ اللہ نے اپنا بھی عقل دیا نا، اس میں خود بھی غور کرو نا۔ دیکھو خود بھی غور کرو، اللہ نے فرمایا کہ تدبر فی القرآن کرو، تو کسی وقت کے لیے مقصود بن کیا کہ فلاں دور میں جائز ہے اور فلاں دور میں ناجائز ہے، تو تدبر فی القرآن کیا ہے کہ غور کرو، غور کر کے نتائج اخذ کرو۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا میں جو دوست ہیں، وہ فی الآخرہ کیوں کہہ دیا؟ بڑی عجیب بات ہے، وہ فی الآخرہ، آخرت میں، آخرت ایک ہے، جنت میں دوست ہے، بھائی وہ تو ہوگی دوستی، جب یہاں دنیا میں کہہ دیا دوست تو پھر جنت میں ہی بھیجے گا نا، اب دوستوں کو جہنم میں تو نہیں بھیج سکتا۔ دنیا میں جو کہہ دیا کہ دوست ہو، تو اب آخرت میں کیا ہے، کون سی آخرت ہے؟ وہاں بھی مہربانی از حد ہوگی، بے حد کرم ہوگا، لیکن یہاں سے سمجھ آتا ہے یہ مسئلہ کہ آخرت کیا ہے، اس دنیا کے بعد جو نقل مکانی ہوتی ہے اس دنیا میں۔ بہت جم کر سنیے، اور میں بڑے نکتے کی طرف آپ کو لا رہا ہوں، گھسیٹ کر نہیں، تعویلات دور اذکار کر کے نہیں کہ آیات کے معنی اور مقاصد کو گھسیٹ کر میں بیان کر رہا ہوں، نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے، آپ کو سمجھ آئے گی اور آپ کا ذہن مانے گا میری بات کو انشاءاللہ۔
فی الآخرہ کہ میں آخرت میں بھی تمہارا دوست ہوں. آخرت کس کو کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد کا دنیا اور عقبہ. دنیا دونوں سے ہے جو آخرت کے قریب ہے. بالکل ادھر یہ دنیا ہے تو ساتھ آگے منزل جو ہے وہ عقبہ ہے, اس کے بعد آنے والی. تو دنیا قریب ہے عقبہ کے, عقبہ اس کے بعد جو منزل ہے وہ آخرت ہے. اللہ نے یہ فرمایا کہ میں صرف دنیا میں تمہارا دوست نہیں بلکہ آخرت میں بھی. جب تم مر جاؤ گے پھر بھی اگر مجھ سے مانگو گے پھر بھی دوں گا, پھر بھی دوں گا. فی الآخرہ اور آخرت میں بھی. اگر آپ کہنے کہ نہیں اللہ فرما رہا ہے کہ آخرت سے مراد یہ ہے کہ تم جنت میں آؤ گے تو پھر بھی دوستی نبھاؤں گا. بھئی دوست کیا کہہ جو دیا دنیا میں, جب وہ دوستی پر مر گئے تو اب آخرت میں دوستی کا اقرار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہی دوست وہ, یہ تحصیل حاصل ہے. تو آخرت سے مراد یہ ہے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. جب آخر دنیا کو چھوڑ کر تم ادھر آؤ گے نا تو پھر بھی ہم دوستی کا حق نبھائیں گے. بھائی میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں اس حدیث شریف کی طرف جس میں آپ کے اور میرے آقا کے متعلق آتا ہے کہ میری امت کے اعمال میرے سامنے کیے جاتے ہیں اور قبر اطہر میں بھی آرام فرماتے ہوئے حضور کائنات کا مطالعہ فرماتے ہیں جہاں آپ چاہیں. ٹھیک ہے, یہ آیا ہے کتابوں میں نے پڑھا ہے, آپ نے بھی پڑھا ہوگا. تو یہ جو آپ قبر مبارک میں آرام فرماتے ہوئے کائنات کے اپنی امت کے کسی منظر کو دیکھنا چاہیں تو آپ پر روشن کیا جاتا ہے, وہ منظر سامنے کیا جاتا ہے. تو کیا حضور عالم آخرت میں نہیں ہے؟ بولے آخرت میں ہے. دنیا سے تو آپ تشریف لے گئے, آخرت میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, کہ آخرت میں یوں نہیں چھوڑیں گے کہ جو کہتے ہیں جناب مٹی کے ساتھ گئے مٹی ہو گئے ختم ہو گئے. نہیں, دوست جو ہے وہ دوست کو مرنے نہیں دیتا, کیونکہ وہ حی قیوم ہے, وہ سدا زندہ رہنے والا ہے, اور جس کا باقی کے ساتھ تعلق ہو وہ مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے. کچھ بھی ہو گندا, لیکن اس کو یہ کیوں مقام مل رہا ہے؟ اس بدکاری کے باوجود, بدکار ترین آدمیوں اللہ کا رہ زندہ ہے. اگر وہ اس رسول پاک پر, اس رسول پاک کا کلمہ نہ پڑھتا, اس رسول نہیں ہو سکتا. صرف توحید سے کام نہیں چلتا. اگر صرف توحید اللہ نے ثابت کرنی ہوتی تو رسولوں کو کیوں بھیجتا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے انسان کی سرشت میں فجور اور اچھی باتوں کو کمپیوٹرائز کر دیا ہے. انسان کو کسی رسول کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر سے, کہ اس کل سے بغیر رسولوں کے ہدایت دینا خارج ہے. کیا اللہ رسولوں کے بغیر معاذ اللہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا؟ کیا قادر نہیں ہے؟ بولیں, دے سکتا ہے. پھر کیوں رسولوں کو بھیجا؟ آپ مجھے جواب دیں. جب قادر ہے رسولوں کے بغیر, رسولوں کے مشورے کے بغیر, رسولوں سے پوچھ کر تو نہیں دیتا, اپنی مرضی سے دیتا ہے, لیکن ان کی ہدایت کے لیے رسولوں کو کیوں بھیجا؟
اللہ نے اپنے ماننے میں ایک توجہ، ایک جملہ میں نتیجہ جلدی نکالا کرتا ہوں۔ اللہ نے اپنے ماننے میں اور رسولوں کے ماننے میں رسولوں کو شریک کیا کہ نہیں؟ بولے میری بات سمجھ گیا کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرو اور رسولوں کو مانو، اس ماننے میں رسولوں کو شریک کیا کہ نہیں؟ کوئی مشرک کہہ سکتا ہے کوئی شرک ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ شرک ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بھائی ہم تو اللہ کی اطاعت کریں گے کیونکہ رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، تو ہم اس اللہ ہی کی کیوں نہ کریں؟ رسول کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت اللہ کی بھی ہے رسول کی بھی ہے۔ اللہ نے رسول کو اپنے ساتھ ملایا، شرک نہیں ہے۔ اگر شرک ہے تو چھوڑ دیں اطاعت رسول کو اور کہیں کہ میرا ایمان کامل ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر چیز میں شرک تو نہیں گھسیٹنا چاہیے، جہاں جہاں آتا ہے وہاں آنا چاہیے، ہر چیز میں شرک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب ہے کہ یہ بات جو ہے اس کو آپ سمجھیں۔ کیا میں کہہ رہا تھا؟ شہید اس رسول پر کا کلمہ نہ پڑھتا تو اس مرتبے پر، اس گناہوں کے باوجود، مطلب اندازہ لگائیں کہ اس رسول کا وہ مقام ہے کہ اس کا کلمہ پڑھتا ہو، وہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، اس کا کلمہ پڑھتا ہو انسان، گناہگار جتنا بھی ہو، کس درجے پر بھی پہنچ چکا ہو، لیکن جب اس کے راستے میں وہ قتل ہوگا فرمایا کہ نہیں یہ مردہ نہیں ہے، اب زندہ ہے۔ یا اللہ یہ تو بڑا گناہگار ہے، ارے میں جانوں تم کون ہو؟ اقرار کیا رسالت کا، ختم نبوت کو مانا، رسول کے پیغام کو مانا۔ اب میں توجہ چاہتا ہوں حضرات حاضرین، میں ذرا سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو۔ میں نے 15 منٹ کے لیے 20 منٹ کے لیے کہا تھا، لیکن مضمون چل پڑا ہے، ذرا حاضرین بھی سن رہے ہیں، تو میں اس بات کو مکمل کرنا چاہوں گا کہ رسول کے نام پر کلمہ پڑھنے والا فاسق، فاجر، گناہگار، بدترین دنیا کا کوئی عیب اس نے نہیں چھوڑا، لیکن فوج میں ہے، بارڈر پر چلا گیا، کفار کے ساتھ قتال ہوگا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، مرتبہ شہادت پر زندگی مل گئی۔ اللہ نے فرمایا بلا تقولوا قولا، اب آپ بتاؤ، انصاف کرو، چھوڑو سنیوں کو بھی، وہابیوں کو بھی چھوڑو، شیعوں کو بھی چھوڑو، اہل حدیث کو بھی چھوڑو، ساروں کو چھوڑو، قرآن کو پکڑو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آؤ قرآن پڑھو، دیکھو میں اوپر ہو کر بول رہا ہوں، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ کا قیاس کیا یہ کہتا ہے کہ اتنا فاسق، فاجر، گندا آدمی جو معصوم بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف رسول کا کلمہ پڑھتا ہے اور رسول کے حوالے سے اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اس کا یہ مقام ہے کہ وہ زندہ ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو آپ خود پھر نتیجہ نکالیے کہ اس رسول کا کیا مقام ہوگا، اس کی زندگی کا، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس کی زندگی کے متعلق آپ کیا سوچو گے کہ جس کا کلمہ پڑھنے سے ایک فاسق فاجر کو حیات ملتی ہے تو وہ کیا خود مردہ ہوگا؟ اور جس کے صدقے حیات تقسیم ہوئی، جس کے صدقے حیات تقسیم ہوئی، بھائی عجیب بات ہے، وہ مردہ ہے، وہ کہتے ہیں مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، ختم۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ
ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. میں دلیل دے رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے قرآن میں اس پر کسی نے بحث کی ہو، یہ میری دلیل ہے اور اس دلیل کو کوئی رد کرے. ما کان لکم تسائے گل نہیں سجنی ان توذو رسول اللہ ہے کہ رسول اللہ وہاں اذیت دے اور ٹارچر کرو. ایک گل مسلمانوں، کلمہ پڑھنے تو بعد تساں سجنی نہیں. دوئی کیڑی گل ذرا پنجابی میں صحیح. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. تے نبی دنیا تو چلا ونجے تے جب تک اس نیاں زنانیاں جینیاں انہاں نال نکاح نہ کریو. کیوں؟ ما کان لکم ان توذو رسول اللہ ہے. تساں حق نہیں پہنچنا کہ رسول اللہ وا اذیت دیو. اور دسو جامع مسجد پنڈی والے ہو کیوں ایزا پہنچی؟ جے نبی مر گیا ہو گیا تے ایزا زندہ پہنچنی یا مردہ پہنچنی ہے؟ اللہ بیان ہے ما کان لکم ان توذو رسول اللہ ہے ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. ابدا کا کیا مطلب ہے؟ جب تک وہ عورتیں زندہ ہیں ان کی حیات تک ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے. کیوں؟ نبی زندہ ہے. نبی زندہ ہے اس نے نکاح وچ طلاق ہوئی نہیں. تے زنانی جس لے جنے نے نکاح وچ ہوئے تو اس نے نکاح ہو ہی نہیں سکنا. نبی زندہ ہے تسی کس طرح نکاح کر سکتے؟ حیات نبی سمجھ آئی کہ میں قرآن میں پیش کرنا، میں قرآن کی آیت پڑھی ہے. کیوں بھائی قرآن شریف ہے کہ نہیں؟ ما کان لکم ان توذو رسول اللہ. تساں حق نہیں پہنچنا. کہ مطلب ہے اوئے جڑے آنے ہو مٹی نال مٹی ہو گیا تساں حق نہیں پہنچنا. تسی اساں ہی جاگو مٹی چوگے ہو. تساں حق نہیں پہنچنا کہ تسی آکھو کہ وہ مٹی نال مٹی ہو گیا. کیوں؟ حق تساں نہیں پہنچنا. کیوں؟ اس تساں زندگی دیتی ہے. وہ تساں نے فاسق فاجر ایک بندے ہاں جڑا اس سے رستے شہید ہو گیا اساں مرتبہ حیات تے چھڑیا تے اساں تسی آنے مردہ ہے. تو پھر دسو جن کے خامد فوت ہو جاتے ہیں اس کے بعد وقت گزار کر عزت گزار کر وہ عورتیں نکاح کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ کر سکتی ہیں. لیکن اللہ نے منع فرمایا وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. خبردار اس نبی کی بیوی کو جب تک وہ بیوی اس کی ایک بھی زندہ رہے تم میں سے کوئی جرت کرنے کا کرنے. کیوں؟ یہ باعث ایذائے رسول ہے اور ایذا ہوتی ہے زندے کو، مردے کو نہیں ہوتی. یہ میری دلیل ہے. قرآن کا مطالعہ بھی کرے کرو. ساری چیزیں تفسیریں بھی لکھ لے لونے لوگ. غور کرے کرو قرآن. تو سمجھ آئی کہ پھر تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. مجھے معلوم نہیں کہ حضرت فاضل بریلوی کی اس آیت پر اس طرح نظر پڑی یا نہیں، لیکن مفہوم حیات کو سمجھ کر وہ پکار اٹھے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے. سمجھ آئی؟ تو مطلب ہے کہ ولایت کیوں؟ جو دوست کس کا ہے؟ ایک اور دلیل، ایک اور دلیل بڑی مزدار دلیل ہے. دوست ہوئے باقی
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ اللہ کی ذات صرف رہنے والی باقی ابدی سرمدی ابدی ازلی دیمومی لا اول له ولا آخر له تے سنگت او پیا کے نحنو اولیاؤکم اسی تو سنے دوستاں تے دوست موت دینے ہونے کہ زندگی دینے ہونے جن آپ ہون ان جو بندے رنگ چھوڑنے یا موت دینے دوست ہوگے باقی تے سنیاں فانی کر چھوڑے سنگت کیڑی ہوئی بھائی تو ساں میں تا جی جینا میں تا باقی ہاں تسی چلو مرو چنگی سنگت ہے جی نہیں فرمایا نحنو اولیاؤکم اسی تڑے تو ساڑھے دوست ہاں کیوں اس واسطے کہ تو آڑی کوئی اپلیکیشن ساڑھے کو نہیں آئی کہ اللہ سانے تو پیدا کر میں اپنے فضل محلہ تو انہوں پیدا کیتا ہے کہ پھر منتخب کیتا ہے تسی اگلی شہید ہو بدبخت نہیں ہو میرے کاغذہ میں تسی اگلی شہید ہو خوشبخت ہو اس واسطے میں ہر اس نعمت نال نواساں جڑی میری صفت ہے دوست ہونا نا بہت بوڑا دوست تے بندہ قالین تے بیٹھا ہوئے تو سانا ہے میں نے نال بیٹھ قالین جو تھلے نہ بہیں گے تے نال بیٹھ حالانکہ مرتبہ تو اچھا ہے لیکن دوست تے آٹھ چھوڑیا تو ساتھی قالین تے ہی بیٹھ کسی نال کسی ڈاک بیٹھ جیڑی صفت نال اس کو اگر پیسے نہیں ضرورت پائے گی اسا پیسے بھی دے سی جیڑی ضرورت اسا پیسی دوستی نہ حق ادا کر اللہ کی جو صفات ہیں تو جن کو وہ اپنا بنا لیتا ہے اور جو اس کے اپنے بن جاتے ہیں ان کو پھر وہ اپنی صفات عطا فرماتا ہے کس طرح اللہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کیا مطلب وَعَلَّمَكَ جی آ گیا نے میں تے ہن گل بڑی سن وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اوے میرے محبوب رسول تو تاں اللہ سکھا چھوڑے علم دے چھوڑے ہر اس چیز نہ جڑا تو پہلے جاننا نہیں ہے تے اسنا آگاہ کس نال کیتا ماضی مطلق دے سیغے نال وَعَلَّمَكَ ماضی مطلق کا یاد رکھیے علماء بیٹھے ہیں کہ اس سیغے کا استعمال اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک کام ہو چکا ہو تو اس کی اطلاع دی جائے وقوع پذیر ہونے کے بعد جو تو نہیں جانتا تھا علم کے ہوئے جی اللہ دی صفت ہے کہ نہیں بولو جلدی بولو صفت ہے نا اللہ دی صفت ہے دولت مندی ہونا دولت مند ہونا کوئی صفت ہے کدھر اللہ جتے دولت دنیا نے ذکر ہے اللہ فرمایا اللہ غنی عن العالمین میں تو بے نیازہ دولت کو پیسے کو لوں کہ تسی چور چور کرنے وار پاسے منہ مارنے ہو میں تو بے نیازہ میں تو روڑ نہیں ہوئے یہ تو سنا کام میں طبقے لگے نا آج کل ہر پیسے پیسہ 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 منی از منی ڈڑ پئی ہے تو یہ تم بھاگتے ہو دولت کا ذکر آیا دنیا کا ذکر آیا سلطنت کا ذکر آیا غنی عن العالمین
میں تو محتاج ہی نہیں، بے نیاز ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں۔ لیکن اللہ نے اپنی کسی صفت سے بے نیازی نہیں فرمائی، کسی جگہ نہیں فرمائی کہ میں اپنی صفت سے بے نیاز ہوں، کیونکہ صفت لازمہ ذات ہے۔ جب سے ذات ہے اس کی صفت اسی وقت اس کے ساتھ ہے۔ اللہ کا کوئی خالق نہیں ہے، اس لیے اللہ کی صفات کا بھی کوئی خالق نہیں ہے۔ علم اللہ کی ذاتی صفت ہے، اور وجود جو ہے اس کا وہ بھی ذاتی صفت ہے، اور وہ حی القیوم ہے، ابدی ہے، یہ اس کی ذاتی صفت ہے۔ سمیع ہونا ذاتی صفت ہے، خبیر ہونا ذاتی صفت ہے، جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ جس طرح تجھیا کو ماں سمجھ نہیں آئی، اے بتی بلنی پئی نا، اے بتیاں بلنیاں پیاں، جس ویلے دیا بلنیاں پیاں روشنی نہ انہاں نال ہونا ضروری ہے۔ وہ سمجھیو کہ نہیں؟ بولے تا کرو، میں سبحان اللہ تے نہیں آگیا، ایڈی تساں توفیق کدی ہونی گالہ تو سمجھو۔ اے بتی جدو تو بلنی پئی نا، روشنی اس کے ساتھ لازم ہے کہ بتی جلنے کا مطلب یہ ہے کہ روشنی اس سے چھن کر نکلے گی۔ جب سے بتی جلی ہے تو لازم ہے، ملزوم ہے، جہاں بتی جلے گی وہاں روشنی کا ہونا ضروری ہے، ورنہ بتی جلنے کا مفہوم نہیں ادا ہوگا۔ تو اللہ جب سے ہے، ازلی ہے، کوئی اس کی ابتدا نہیں ہے۔ اس وقت سے کہنا بھی فضول ہی ہے، لفظ نہیں ملتے، ہم کیا کہیں کہ اس وقت سے اس کی یہ صفات اس کے ساتھ ہے۔ وہ اپنی صفات کا خالق نہیں ہے، جس طرح ذات کا خالق نہیں اسی طرح صفات کا خالق نہیں۔ تو اس ذاتی تھیلے وچوں ذاتی تھیلے وچوں بڑے بڑے پنڈی بڑے بڑے امیر بیٹھے ہیں پاکستان میں، بڑے بڑے کروڑا میں ارباں پتی، اس تھیلے جو نہیں دیتا جس تھیلے جو اس کملی والے ہیں دیتا ہے۔ اساں تساں تو پیسے دیتے اس نا تے فرمایا تو اس تھیلے جو دیتا فرمایا جس کو میں بے نیاز ہوں، پر اگر ویسے کوئی حیثیت نہیں، متاع قلیل، قل بتاؤ دنیا قلیل، متاع قلیل ہے۔ متاع کے ساتھ پتہ ہے پنڈوکلی، اے زنانیاں بڑھیاں بڑھے پاڑا تو لے کے آگے پیچھے گراواں چوانے جو پنڈوکلیاں ماما پینا بن کے آنی نہیں ہے نا۔ متاع عربی میں دیکھ رہے لوگ، متاع پنڈوکلی کو کہتے ہیں، جسے سامان بن کے اے چھوٹا موٹا ہے نسوار شار کریاں نکی نکی ڈبیاں تے چھوٹیاں کنیاں شنیاں تے کے پیچھے جاؤ۔ او پنڈوکلی جڑے غریب ترین لوگ بن کے پنڈوکلیاں ٹرنے نال سفراں وچ اللہ جس دنیا تے تو تے میں تے پیر تے مولوی تے نخرے تے ٹکرے تے فیشن کرنے پہ ہیں تے صدر صاحب بھی تے وزیر اعظم صاحب بھی تے وزراء بھی جس تے نخرہ پہ کر رہے تے ڈنڈ پہ بانے تے اسی بڑے ہیں تے اسی بڑے ہیں، کون ہے اوٹ بڑا؟ اس نے فرمایا اللہ متاع دنیا قلیل، ایک پنڈوکلی ہے، اے نہیں چھو دے دے بندے کی پنڈوکلی۔ پنڈوکلیوں تے نخرہ کرنے ہو شو دیو تے اس دی شان بھی دیکھو نا، تساں جس پنڈوکلیاں اس کھولے ہی نہیں نفرت کی دیئے غنی عن العالمین فرمایا، اس پنڈوکلی دنیا نے تاجداران دیتا تے تاجدار مدینہ ماں ذاتی پنڈوکلی جو دیتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اس ذاتی پنڈوکلی جو کٹ کے علم دیتا ہے، میں تو نہ علم دینا دیا کہ میں دینا نہ ہونا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اے انسان جتنے نا پگڑیاں بدی ہیں یا بڑے بڑے مولوی تے سنتا چاہیے یا پروفیسر تے بولنے والے پروفیسر
کلاساں پڑھانے والے اٹینڈ کرنے والے سٹکاں چاہیے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء یہ اس نے علم نہ احاطہ نہیں کر سکنے جتنا وہ انہاں نے کھوپڑی وچ پانا چاہنا ہے اتنا علم دو لفظ چاہ دینا ہے تے ڈینگا تک وہ انہاں نے کھلن نہیں دینے کسی نے تے جساں علم اولین و آخرین عطا کیا اور فرمایا وَعَلَّمَكَ اور دے چھوڑیا ہے بیٹا صرف بھیجیا نہیں وَعَلَّمَكَ اچھا گل سنو میں صرف علماء کو جواب پوچھتا عام لوگ میں شاید نہ پتہ ہوئے مولوی صاحب دسو کہ وَعَلَّمَكَ اس کا کوئی تعلق اللہ نے بتایا ہے کہ نبی کے اعلان نبوت کے بعد علم دیا نبی کے دنیا میں آنے کے بعد علم دیا یا ازل میں جب روحیں پیدا کی اس وقت کیا کوئی قید نہیں اللہ سے ہون حدیث ایک میں آننا ایک حدیث اعتراض کرسی کوئی خبیث ایک پاک حدیث جس پر اعتراض کرے گا کوئی ذہنی خبیث حضرت جابر دیو حدیث اول ما خلق اللہ نوری سب تو پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیتا ہے وَكُلُّ خَلْقٍ مِّن نوری کہ ساری مخلوق میرے نور تو آئی نور پیدا کیتا پتہ نہیں وَعَلَّمَكَ نہ تعلم اس زمانے نہ ہوئے اتھی تعلیم چاہ دیتی وَعَلَّمَكَ تعلیم اتھی چاہ دیتی جس نے تیرے نور پیدا کیتا ہے دوئی گل تسی آپ نے نہیں یہ تو فرضی حدیث ضعیف ہے میں قرآن پڑھنا الرحمن علم القرآن خلق الانسان رحمان ہو جس قرآن سکھایا پڑھنا سکھایا پھر انسان پیدا کیتا انسان پیدا کیتا سے پڑھایا پہلے کے ساتھ دسو بولو سارے بولو مولویو اچھا گل سمجھ آئی دے کہ نہیں وہ انسان بعد پیدا سے پڑھانا تو کس رہے ہیں پہلے مدرس بیٹھا ہوئے تو طالب علم کے ہوئے ہی نہ تے پڑھاسی کسان مطلب یہ ہویا کہ حدیث جابر دی صحیح ہے اس دی قرآن کے نام تطبیق میں دے رہے ہوں کہ رد کرے کو موت دا پتر آوے اگر حدیث جابر غلط ہے تو پھر علم القرآن کا کیا مطلب ہے پڑھنا سکھایا علم دیتا پڑھنے کو مراد علم دیتا انسان آباد پیدا کیتا پہلے آپنا چاہیے الرحمن خلق الانسان علمہ البیان نہیں ہونا چاہیے نا اور رحمان جس پہلے انسان پیدا کیتے تو پھر اسے انسانہ پڑھنا پڑ سکھایا ترکیب ہے ہونے چاہیے لیکن اللہ اور کم کیتا الرحمن علم القرآن پہلے پڑھانا سکھایا تے انسان پھر پیدا کیتا یا اللہ اور پوچھنا مولوی اٹھ کے اور منہ زبان نہیں رہی ایڈی ایڈی چیز کرنا نبیاں تے ہڈی ہڈی چیز کرنے اور کی بندر کے وارد کی دیا پوچھ اللہ کرو یا اللہ پڑھایا کسے پڑھایا کسے بندہ تے انسان تو بعد ایک پیدا ہوئے تو کسے پڑھانا رہے تے سمجھ آئی کہ اے شاگرد او آئی ہے ازلی معلم تے اے ازلی شاگرد اتھے ہی سکھا کے بھیجیا اتھے ہی پڑھا کے بھیجیا امیوں تقی کا دان عالم فیضی ایک بڑی مشہور نعت ہے آنا کہ امیوں تقی کا دان عالم امیوں تقی کا دان عالم بے سایہ سائے بان عالم کسی مدرسے میں گیا نہیں امی ہے
مدرسے اتنے پڑھا دے چھوڑیا کیوں بھی یہ تھے مدرسے ہیں بات نہ کا پڑھا چھوڑا ہے امی ہے لیکن اگر یہ بتانے پر آ جائے تو دقیقہ دان عالم تو کائنات کے ایک ذرے ذرے کی تفصیل بتا سکتا ہے دقیقہ دان دقہ یا دقہ ککڑی کٹی شہ ذرے کٹے انہیں روند روند کے زمین تے ٹوٹ ٹوٹ کے بٹے پہ پہ کے چیزاں گزر کر کے تے ایک بٹے ٹوٹ ٹوٹ کے ذرے بڑھنے دقیقہ دقہ یا دقہ کٹڑے ایک دقیقہ دانے عالم ہے اے اجے امی ہے کدھرے نہ پوچھ پائے اس میں پیو نہ کے لے ہاں رسول اللہ نے علمہ کدھرے پھرو دے نا امتحان نہ کدھے رسول اللہ نے علم نہ ایک ہی پوچھے آیا اور 10 تو دا علم ہے کہ میں پیو نہ کے لے فرمایا مجلس ہے تھے نہ پوچھ اس ہمیں شاکے آئے علم رسول ہوتے جنہاں نے کار کام خراب ہوئے نا پیو والا انہاں شک ہی ہونا ہے اس ہمیں شاکے آئے اور ساکھے رسول اللہ تو 10 میرے پیو نے نہ کہ حضور فرمایا بندیاں بیٹھے ہیں اتھے نہ پوچھ اگر نہیں ماں تا شاکے تو 10 ہی نہیں سکنا ہے فرمایا اچھا پھر ماؤ کل پوچھ تنے پیو نہ ہے نہ نہیں حدیثہ کے بول لیا حدیثہ کے آیا کہ وہ پھر کیا ماؤ کل اس پوچھیا اس آکے رسول اللہ میں نہ مننا اس نے گلہ میں نہ مننا اپنے بتوں میں نہ چھوڑنا پر محمد نہیں ہو زبان ہے کہ جڑا اس لیے زبان چ نکل گیا وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا نعرہ تکبیر ماں 10 محمد آنکھ چھوڑیا کہ میرا پیو پھرانا ہے اس آکھا واقعی یہ گل تھی وہ سچ آکھا اس واسطے رسول نے علمہ نہ پھرولو یہ بہت خطرہ ہے امتحان نہ کنو ہائے میں نے ایک شیر ہے ناتے ہی اس نے ایک شیر ہے کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ ملا شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے اے شکر کر کہ تیرے عیب نہیں پھرولے میں وہ دن نات دئی میں وہ دن نات پڑھی ہے ٹی وی بچ ٹیلی کاسٹ ہوئی ہے اس نے چند شعر میں سنا 2-4 سناؤں پھر میں اجازت چاہنا ماشاءاللہ سے حاصل گفتگو ہو چکی ہے وہ بھی اسی علم سے متعلق ہے کہ وہ دیکھے ماشاءاللہ بڑی اچھی نات آپ نے اپنے انداز پڑھی ہے میرا اپنا انداز ہے پتہ نہیں ماڑا کس طرح بھی ہے دیکھے شہ بطحا جو عنایت کی نظر سے شہ بطحا جو عنایت کی نظر سے دیکھیں شہ بطحا جو عنایت کی نظر سے
کیا کیا نہ ٹلے آئی بلائیں میرے سر سے، کیا کیا نہ ٹلے آئی، کیا کیا نہ ٹلے آئی بلائیں میرے سر سے، صدقے تیری اس شان کریمی کے میں آقا، صدقے تیری اس شان کریمی کے میں آقا، محروم نہ لوٹا کوئی سائل تیرے در سے، محروم نہ لوٹا کوئی۔ میں وہ علم کی بات کر رہا تھا، شیخ سنیے، ہے علم خدا ہے علم تیرا بات خدا، خلق پہ حاوی ہے علم تیرا بات خدا، خلق پہ حاوی، بچ کر کوئی جائے گا کہاں تیری نظر سے، بچ کر کوئی جائے گا کہاں۔ بڑا بچ کر میں نے شعر کہا ہے اور میں بات بھی کہہ گیا، بات کہنے کا ڈھنگ ہوتا ہے، اللہ عقل سلیم عطا فرمائے تو بات کرنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے۔ میں وہ بات سیدھی نہیں کہہ سکتا، شریعت مجھے روکتی ہے، لیکن میں ڈھنگ سے بات کہہ گیا، وہ ذرا ڈھنگ دیکھیے۔ اصحاب پہ روشن کی تیری شرک سے نفرت، اصحاب پہ روشن کی تیری شرک سے نفرت، سجدہ نہ کیا تجھ کو کسی نے اسی ڈر سے، سجدہ نہ کیا۔ اصحاب پہ روشن کی تیری شرک سے نفرت، سجدہ نہ کیا تجھ کو کسی نے اسی ڈر سے، کیا کیا نہ ٹلے آئی بلائیں میرے سر سے۔ حضور کی بارگاہ میں کچھ درد دل لے کر میں اور آپ یہ نہ آپ کہیں کہ سرکار سن نہیں رہے، حضور سن رہے ہیں۔ میں نے بھی کہا ہے وہ زندہ ہے، اور خود نہیں کہا، قرآن نے کہا زندہ سنتا ہے، لیکن زندوں کی بات سنتا ہے، جو عقیدے کے حساب سے زندہ ہو۔ ہم زندہ ہیں، اور سنیے کہ ایک وہ کہ رہا جن کو تیرا دور میسر،
وہ کہ رہا جن کو تیرا دور میسر، تیرا دور میسر، دور دیکھیے، تیرا دور میسر، پورا دور، ایک وہ کہ رہا جن کو تیرا دور میسر، اور ایک ہم کہ تیرے لمحے دیدار کو ترسے، ایک ہم کہ تیرے لمحے خوشبو میں بسی رہتی تھی، پہروں وہ فضائیں، خوشبو میں بسی رہتی تھی، پہروں وہ ہوائیں، ایک بار گزرتے تھے وہ جس راہ گزر سے، ایک بار گزرتے تھے وہ جس راہ گزر سے، جس در کا ہوں پہنے ہوئے میں توق غلامی، جس در کا ہوں پہنے ہوئے میں توق غلامی، اٹھے تو جنازہ بھی الہی اسی در سے، اٹھے بھی جنازہ تو الہی اسی در سے، کیا عرض تمنا کروں ہنگام حضوری، کیا عرض تمنا کروں ہنگام حضوری، مخفی نہیں کچھ بھی شہ والا کی نظر سے، مخفی نہیں کچھ بھی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، مخفی نہیں کچھ بھی شہ مقطع، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ آپ کی سماعت کا، اللہ میری گفتگو کو اور آپ کی سماعت کو اپنی بارگاہ میں، اپنے رسول کی بارگاہ میں قبول فرمائے، کہ محشر میں نصیر آئے ہیں وہ، لطف لیجئے، محشر میں نصیر آئے ہیں وہ، دیکھو آئے ہیں وہ، محشر میں نصیر آئے ہیں وہ، بحر شفاعت محشر میں نصیر آئے ہیں وہ، بحر شفاعت محشر میں نصیر آئے ہیں وہ، بحر شفاعت ممکن نہیں آج ابر عطا کھل کے نہ برسے،
ممکن نہیں آج عطا کھل کے نہ پر سے دیکھیں شہ بطحا جو عنایت کی نظر سے کیا کیا نہ ٹلیں بلائیں میرے سر سے حضرات اس بدعقیدگی کے دور میں حضور کا ذکر خیر ہے، آپ کی تعلیمات کا تذکرہ اور وہ باتیں جو حقیقت پر مبنی ہوں توحید کے حق میں بھی، اور جو حضور میرے اور آپ کے آقا اور مولا کی نسبت سے متعلق جو ہوں، ایک شریعت کی حد تک ہم نے بحمداللہ قرآن کے دائرے میں بات کی۔ ہم نے کوئی عقیدہ ایسا نہیں آپ پر ٹھوسا نہ بیان کیا ہے جس پر شریعت نے قدغن لگائی ہو۔ جو کچھ بیان کیا ہے دلائل سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری گفتگو اور آپ کی سماعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور حافظ صاحب میرا خیال ہے اب میروی صاحب، حافظ محمد میاں صاحب، میاں محمد صاحب خوش ہو گئے ہوں گے۔ یہ بزرگ سال آدمی ہیں، ان کی فرمائش میں نے پوری کر دی۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں کوئی پیشہ ور مقرر نہیں ہوں، میں حقیقت بیان کرتا ہوں۔ شاید کوئی دو چار باتیں اسی لیے بھی کوئی آپ کو پسند آ جاتی ہیں، تو میرے پاس وقت نہیں ہوتا۔ میرے اور درگاہی مسائل بھی ہیں، لوگوں کا ہجوم ہے، آنا جانا، پھر اپنا لکھنا پڑھنا، کوئی شعر و ادب، کو قرآن و سنت، بہت سے مشاغل علمی ہیں۔ تو کبھی کوئی وقت مل جائے تو بس یہ صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بدعقیدگی ہے، جو ہمارے اہل سنت میں بعض لوگوں میں جو غلو پایا جاتا ہے وہ بھی غلط ہے، اور جو ادھر سے توہین ہوتی ہے اور غلط باتیں اور چھوٹے لفظ بولے جاتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، جو اللہ کی ذات ہے، وہ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ میں نے ایک ربائی کہی ہے، آپ کو پیش کروں توحید پر۔ یہ دیکھیں کہ یہ چیز جو ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو میرے جیسا کار کشا، مشکل کشا سمجھ کر نہ پکارو، میں ہی تمہیں دینے والا ہوں، تمہارا موتی اور عطا کرنے والا میں ہی ہوں۔ تو وہ ایک ہی قرآن کی آیت ہے، اس پر میں نے مصرے لگائے ہیں، تین بند ہیں، سنیے۔ مومن ہے تو کر لے یہ عقیدہ ازبر، مومن ہے تو کر لے یہ عقیدہ ازبر، مشکل میں ہے بس وہی نصیر و یاور۔ اللہ کی ذات مشکل میں ہے بس وہی نصیر و یاور، اللہ کے ساتھ مت پکار اوروں کو، اللہ کے ساتھ مت پکار اوروں کو، لا تدعو مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ مت پکار اوروں کو، لا تدعو مع اللہ الہا آخر۔ اسی آیت کریمہ پر اور ایک تین مصرے کہ جو محبت کرتے ہیں اولیاء اللہ سے، اولیاء اللہ کے متعلق تو بہت سنتے ہیں، اولیاء اللہ کی نہیں سنتے، اولیاء اللہ کو بہت سنتے ہیں، اولیاء اللہ کی نہیں سنتے۔ ان اندھے عقیدت مندوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ دعویٰ ہے ولیوں کے ساتھ محبت کرنے کا، اور جو ولی درس دیتے رہے اس طرف توجہ نہیں۔ ولی کیا کہتے ہیں؟
کہ اے عاشق عارفان عالی گوہر، اے عاشق عارفان عالی گوہر، رکھ شیوہ اولیاء کامل پہ نظر۔ اے عاشق عارفان عالی گوہر، رکھ شیوہ اولیاء کامل پہ نظر۔ کیا کہ فوق الاسباب ہو کہ تحت الاسباب، فوق الاسباب ہو کہ تحت الاسباب، لا تدعو مع اللہ الہا آخر۔ تحت الاسباب ہو کہ فوق الاسباب، لا تدعو مع اللہ الہا آخر۔ اور اسی آیت شریفہ پر ایک اور 3 مصرے کہ رکھ صرف اعانت الہی پہ نظر، رکھ صرف اعانت الہی پہ نظر، اللہ سے ہٹ کے استعانت مت کر۔ رکھ صرف اعانت الہی پہ نظر، اللہ سے ہٹ کے استعانت مت کر۔ مشکل میں پڑے تو صرف خالق کو پکار، مشکل میں پڑے تو صرف خالق کو پکار۔ کیوں؟ لا تدعو مع اللہ الہا آخر۔ تو یہ عقیدہ توحید ہے، مگر توحید کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم ان لوگوں پر بے ادبی کا بلڈوزر پھیر دیں جن کو اللہ نے عزت دی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا عزت میری ہے، رسول کی ہے، میں نے رسول کو بھی عزت دی ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کو بھی عزت دی ہے۔ تو آپ اپنی عزت کراتے پھریں، لیکن رسول جس کی وجہ سے آپ کو عزت ملی ہے اس کی آپ توہین کریں اور توحید بیان کریں، یہ کیسی توحید ہے؟ ہر محل کو، ہر مقام کو، ہر چیز کو اس جگہ میں رکھ کر پھر آپ توحید بیان کریں۔ اور ہمارے علماء کو، اہل سنت کو یہ چاہیے کہ وہ توحید بیان کریں۔ ہمیں دیکھیں، میں نے بھی نعت پڑھی اور بغیر پیسوں اور ویل کے، خواہش کے، اجرت کے بغیر نعت پڑھی، اور آپ کو مزہ آیا کہ نہیں؟ دیکھا پیسے اور اجرت کے بغیر نعت پڑھی جائے تو کتنا مزہ آتا ہے۔ میرے بھی 2-4 جاننے والے، اگر میں چاہتا تو میں یہ سلسلہ یہی قائم کر لیتا۔ میں باہر ملکوں میں جاتا ہوں، مجھے بہت کچھ اللہ عطا ویسے کر دیتا ہے۔ میں یوں بھی اگر نوٹ جمع کرنا چاہوں تو مجھے کمی کوئی نہیں، مجھے تھوڑا بہت اللہ نے آواز بھی دیا ہے، سمجھ بھی دی ہے، رات کو بھی سمجھتا ہوں۔ ہم چشتی نظامی ہیں، ہم تو بدعتی لوگ ہیں، بدعتی لوگ ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کے باوجود میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو مقامات ہیں ہمارے لوگوں نے بھی حد کر دی، یعنی وہ چیزیں جن کا ہمارے اولیاء نے، جو اللہ کے اولیاء ہیں، نحن اولیاءکم، ایک تو یہ کہنا جنہوں نے کہا الا ان اولیاء اللہ ہے، جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے اولیاء۔ اللہ تو فرما رہا ہے کہ میں ان کا ولی ہوں، وہ یہ فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، جو میرے ولی ہیں، جو میرے دوست ہیں۔ دونوں طرف سے ہے نا، الفت کا تب مزہ ہو کہ ہوں وہ بھی بے قرار، دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی۔ الا ان اولیاء اللہ ہے اور نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دونوں طرف ہے۔ تو اس کا تقاضا کیا ہے حاضرین؟ بڑا مشکل ہے میرے پاس وقت، 1-2 منٹ آپ سے چاہوں گا، پھر آپ نے کہنا کہ ابا ہو یہ خالہ ہو گیا، بس ہو گیا بابا جی کے لوگوں کو مان لیا۔ عرض کیا ہے اللہ کو، اللہ کے بغیر اللہ کے ولیوں کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ میں نے کیا کہا؟ اللہ کے بغیر ولی کو نظر ہی نہیں کوئی آتا، کیونکہ ولی کے بعد اللہ ہی ہے۔
ان کے سامنے پیش نظر اللہ ہی ہے. آپ کہیں کیسے؟ میں نے آج پڑھی ہے الا ان اولیاء اللہ ہے. اولیاء ولی کی جمع ہے. آپ بتائیں کہ اولیاء کے بعد کوئی اور لفظ ہے؟ اولیاء اللہ ہے. حمزہ ختم ہوئی، الف شروع کے لام پر آگے اللہ، اولیاء کے بعد اللہ ہے. تو یعنی اولیاء کا مطمع نظر اس آیت میں بھی اللہ ہے. اللہ اور ولی کے درمیان کوئی نہیں ہے، ان کی نسبت ہے بس. یہ اور کسی کو کچھ جانتے نہیں. جو انبیاء ہیں وہ بھی اس مرتبے پر اولیاء ہے اللہ کے. کیوں کہ اللہ لفظاً فرق ہے، وہ نبی ہیں یہ ولی ہیں، لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ اللہ اپنے کسی دشمن کو تو نبوت نہیں دیتا نا. اللہ نبوت جیسا منصب کسی دشمن کو تو نہیں دیتا نا، اپنے ولی کو دے گا. تو ظاہر ہے کہ اللہ نے نام تو نہیں لیا کہ میرے نبی بھی میرے ولی ہیں، لیکن ان کی ولایت درجہ کلام سے خود سمجھی جا رہی ہے کہ جن کو اتنا مرتبہ دے دیا ان کو کہہ دیا کہ یہ تو میرے دوست ہیں. یہ تو بڑا اونچا اخص الاخاص دوستوں کا طبقہ ہے. اخص الخواص کا یہ درجہ ہے، طبقہ ہے. تو عام جو امت کے اولیاء ہیں ان کا میں نے آپ کو مقام بتایا جو میری سمجھ میں آیا. تو جو اس سے اوپر کے درجے کے لوگ ہیں یعنی انبیاء، تو ان کا آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کی ولایت جو ہے نبوت کے ساتھ جو ولایت ہے، دوستی ہے اللہ کی ولایت کو میں نے دوستی، وہ کس مقام پر ہوگا. تو یہ چیزیں ہم نے سمجھنی ہیں. ہم نے کسی کی تردید نہیں کرنی. بعض ان چیزوں کی ذرا سخت لفظوں سے تنقید کرتے ہیں اور میں کر جاتا ہوں، وہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں بلکہ ذرا آگاہ کرنے کے لیے کہ یہ تمہاری غلطی ہے. کبھی اس طرح کی سوچا تم نے؟ یہ رٹ لگائی ہوئی ہے کہ وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، مردے ہو گئے، مردے ختم ہو گئے. وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات. یہ آیت آ گئی تو بس سمجھا کہ یہ بس گئے مر گئے. تو پھر وہ جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ کیا ہے؟ ادھر اللہ زندہ کہہ رہا ہے، ادھر مردہ کہہ رہا ہے. پھر دو باتیں یہ تو نہیں ہوتی نا. بات تو ایک ہی ہوتی ہے. تم محل سمجھو، قرآن کا سیاق و سباق سمجھو، اور نہیں سمجھ تو اچھے لوگوں سے پوچھو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ختم کرتے ہوئے گزارش کروں گا کہ اللہ کے ساتھ وہ اعتقاد رکھیں جو ہمیں اپنے آقا نے بتایا ہے. اللہ معبود برحق ہے، واجب الوجود ہے، مستحق عبادت ہے، ہمارا کار کشا، مشکل کشا، حاجت روا، قاضی الحاجات اسی کی ذات ہے. لیکن ہم نے اس تک پہنچنا ہے اس رسول کے حوالے سے. یہ نہیں کہ اس رسول کو ہم نے چھوڑ دینا ہے تو اطیع اللہ و اطیع الرسول. تو اللہ نے فرمایا کہ میری اطاعت کرو، اطیع الرسول. اللہ تو ہمارے سامنے نہیں آیا، لیکن صحابہ نے اس رسول کو دیکھا، ضرور دیکھا اور پھر اس کی اطاعت کی. اللہ کہتا ہے اس رسول کی جس نے اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. اب اتنا درجہ آپ دیکھ لیں کیوں کر دیا، کیوں مل گئے. اطیع اللہ و اطیع الرسول. اگر اطاعت رسول کی تو اطاعت اللہ ہے، اور اللہ کی اطاعت کی تو اطاعت رسول ہے. مسئلہ یہ ایک بنا دیا. تو ہم نے فرق بھی رکھنا ہے خالق اور مخلوق کا، لیکن عزت بھی کرنی ہے، کیونکہ ہماری اسی میں عزت ہے کہ ہم اپنے رسول معظم اور محترم کی عزت کریں. ان کے صدقے ہمیں عزت ملی. ورنہ ہم بھی آپ آج پوجتے ہوتے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے گھڑ کر اس سے منتیں مانگتے ہیں، حج تروائی کراتے ہیں. اور آج کل جس طرح
بعض مقامات پر دیکھتے ہیں بے وقوف لوگ، جاہل لوگ، چونکہ میرا ایک خانقاہ سے بھی تعلق ہے تو میں ان لوگوں کو بھی باخبر کرتا ہوں کہ ہمارے اولیاء نے، صالحین نے ہمیں یہ نہیں تعلیم دی کہ ہم قبروں پہ جا کر جناب بزرگوں کے ساتھ وہ سلوک شروع کر دیں جو اللہ کو زیبا ہے، جو اللہ کی شایان شان ہے۔ وہ مخلوق ہیں، عاجز مخلوق ہیں۔ آپ ان کے درباروں پہ، قبروں پہ جا کر کھڑے ہوں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہم تیرا نیک بندہ سمجھ کر آئے ہیں، اور یہ اگر تیرے جناب میں، تیرے کاغذوں میں پکا ہے اور تو نے اس کو بخش دیا ہے تو اس کی نیکیوں اور اس کے کردار کے طفیل مجھ جیسے آسی کے گناہ بھی بخش۔ تو یہ ایک جائز عرض ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن صاحب مزار سے آپ مخاطب ہو کر اپنی حاجتیں مانگیں، مجھے بیٹا عطا کر، یا فلانے قبر والے مجھے یہ کر، یہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ دینے والا ہے، جن کو اولیاء کو بھی اسی نے دیا ہے، آپ ان کا وسیلہ پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں، پھر آپ خود بھی ڈائریکٹ بھی مانگیں۔ ڈائریکٹ مانگنا منع تو نہیں ہے، اللہ نے ہر چیز کہی ہے کوئی وسیلے سے ہی مانگو۔ ایک بندہ آخر لگا نہیں جی ایسا وسیلے نہ نہیں مانگا ہے، میں کہا کل تنی نسواروں نے ڈبی کو میں یہ تو یا اللہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے صدقے ماں نسواروں نے ڈبی میں لے کتنا شودہ جا مطالبہ ہے، کتنے جلیل القدر نبیاں میں کہنا ہے، نسوار بھی ڈبی کو میں تو موسیٰ علیہ السلام نے واسطہ میں پہنا ہے۔ کوئی سدھے بھی منگیا کرو، جیب دعوت دائے ذات آن ہے، جس سے منگنے والا میں نے منگنا ہے، میں جواب دینا کوئی ساتھ دینا بھی ہے۔ ایڈا چاکہ کہنا ہے منگو اللہ کو کھول کے میں منگو۔ دروازہ فضل کھٹکھٹائے تو صحیح، دروازہ فضل میری گروائی ہے، کھٹکھٹائے تو صحیح، دروازہ فضل کھٹکھٹائے تو صحیح، منہ مانگی مرادوں سے بھروں گا جھولی۔ منہ مانگی مرادوں سے بھروں گا جھولی، لیکن میرے در پہ کوئی آئے تو صحیح۔ دروازہ فضل کھٹکھٹائے تو صحیح، دل میں جو مقاصد ہیں بتائے تو صحیح، منہ مانگی مرادوں سے بھروں گا جھولی، ارے لیکن میرے در پہ کوئی آئے تو صحیح۔ اے توحید نہیں ہے، دو روائیاں سنو اللہ اللہ نہیں سن میں چلو عرض کی تھی کہ جب تک تیرے در پہ تھا، آج اللہ نے در پہ بیٹھی ہے، جب تک تیرے در پہ تھا ٹھکانے سے رہا، جب تک تیرے در پہ تھا ٹھکانے سے رہا، چھوٹا تیرا در تو بھیک پانے سے رہا، چھوٹا تیرا در تو بھیک پانے سے رہا، ٹھکرا کے اٹھا دے کہ بٹھا لے در پر، ٹھکرا کے اٹھا دے کہ بٹھا لے در پر، میں اب کسی اور در پہ جانے سے رہا، ٹھکرا کے اٹھا دے کہ بٹھا لے در پر، میں اب کسی اور در پہ جانے سے رہا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعد۔ اس کا ترجمہ سنو، جو قائل دخل غیر ہے، جو قائل دخل غیر ہے، بھئی اللہ نے کام اور بندے بھی دخل دے سکنا ہے، اللہ کرنا اور چاہنا ہوئے تھے بندے بھی بچ اپنی گل کر کے وہ فیصلہ منوا کرنا ہے یا بدلوا سکنا ہے، اس نے نفی۔ جو قائل دخل غیر ہے پکتا ہے، جو قائل دخل غیر ہے پکتا ہے، مشرک ہے جو غیر کی طرف تکتا ہے، جو قائل دخل غیر ہے پکتا ہے، مشرک ہے جو غیر کی طرف تکتا ہے، دینا چاہے تو کون اسے روک سکے،
دینا چاہے تو کون اسے روک سکے، دینا روکے تو کون دے سکتا ہے؟ دینا چاہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، دینا چاہے تو کون اسے روک سکے، دینا روکے تو کون دے سکے؟ نہ کوئی پیر دے سکنا ہے، نہ کوئی پیرہ تو بڑا دے سکنا ہے، کوئی دے سکنا ہے جیسا اللہ روک دے۔ یہ عقیدہ رکھو، یہ توحید دا عقیدہ ہے، اور یہ آپ دے اور جناب ساری کائنات دے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دسے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پیلا چمکا طیبہ کا چاند سوہانی گھڑی، چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی، جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی، جس کو پا کر